الذكر فهل من مدكر بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ، اور کتنے ہی ایسے جانور ہیں لا تحمل رزقها، جو نہیں اٹھائے پھرتے اپنا رزق، اللہ یرزقها وإیاکم، اللہ انہیں بھی رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی رزق دیتا ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ خوب سننے اور جاننے والا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور البتہ اگر آپ ان سے سوال کریں، من خلق السماوات والارض، کس نے بنایا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، وسخر الشمس والقمر، اور مسخر کیا ہے سورج اور چاند کو، لیقولن اللہ، تو ضرور وہ کہیں گے کہ وہ اللہ ہی ہے، فأنا یؤفکون، پھر کہاں اور کیسے تم بہکائے جا رہے ہو۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له، اللہ ہی ہے جو فراخ کرتا ہے رزق کو لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہے، من عباده اپنے بندوں میں سے، ویقدر له، اور وہ جس کے لیے چاہے اس کو تنگ کر دے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بکل شیء علیم، ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ولئن سألتهم، اور البتہ اگر آپ ان سے پوچھیں، من نزل من السماء ماء، کون ہے جس نے آسمان سے پانی کو اتارا ہے یا اتارتا ہے، فأحیا به الارض، پھر اس کے ذریعے اس نے اس زمین کو زندہ کیا، من بعد موتها، اس کے بنجر یا مردہ ہونے کے بعد، لیقولن اللہ، تو ضرور کہیں گے کہ وہ اللہ ہی ہے۔ قل الحمد للہ، پھر کہیے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں، بل اکثرهم لا یعقلون، بلکہ ان میں سے اکثر وہ عقل نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں سستی اور شرک کی طرف جانا، اس کا ایک بنیادی سبب اور وجہ وہ رزق کی تلاش بھی ہوتی ہے، کہ دنیا کے اندر انسان ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اگر کسی کو بتا دیتا ہے نا کہ یار تیرے تھوڑے سے مشکل دن آئے ہوئے ہیں، فلاں جگہ پہ چلا جا، بس 2-3 چکر لائیں، تیرا رزق فری ہو جائے گا، وسیع ہو جائے گا تیرا رزق، تو کہتا ہے یہ کون سی بات ہے، فوراً کرنے کے لیے وہ تیار ہو جاتا ہے، وہاں سے تعویذ لے لو، یہ ہو جائے گا۔ اور اسی بنیاد کے اوپر آپ دیکھ لیں بہت ساری چیزیں ہیں، لوگوں نے اپنے دکانوں کے اندر بڑی بڑی تصویریں فریم کروا کے لگوائی ہوئی ہیں کہ ان کی نظر کرم کا عقیدہ تو تھا ہی تھا، وہ تصویر بھی بنا کے کہ فی الفور وہ ان کی نظر کرم رہے کہ ہم ان کی طرف دیکھیں اور ہماری طرف وہ اس کو دیکھ کے کرم کرتے رہیں۔ اسی طرح دنیا ہے جس کے پیچھے لگ کے انسان اپنے کاروبار، ملازمت، دکانداری یا ذمہ داری والا جو کام ہے اس کے اندر مشغول ہوتا ہے، اللہ اکبر، اللہ بلا رہا ہوتا ہے، نہیں آتا وہ اس طرف، کس لیے؟ صرف یہ کام میرا جلدی سے ہو جائے، یہاں سے کوئی 2 4 10 20 50 100 زیادہ جڑ جائیں گے، تو دنیا کے لیے سب کچھ کر رہا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بطور مثال یہ چیز سمجھائی ہے کہ رزق تمہارے اختیار میں نہیں ہے، اور رزق نہ ہی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی کسی شے میں ایسے سمجھو رکھا ہوا ہے، رزق یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے اور اس کے ہی قبضہ قدرت میں ہے۔ فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ، کتنے ہی جانور چوپائے زمین پہ چلنے والے ایسے ہیں، لا تحمل رزقها، جنہوں نے پراپر طور پہ اپنے رزق کا بندوبست نہیں کیا ہوتا جس طرح انسان نے کیا ہوتا ہے، یعنی مستقبل کی سوچ کے حوالے سے دیکھ لیں رزق کو اکٹھا کرنا، یہ پرندے دیکھ لیں، جانور دیکھ لیں، کیا ہوتا ہے ان کے پاس، بس جو آگے آ گیا وہ کھا لیا، اس کے بعد پھر کیا ہے، آس امید ہے، جب مل جائے گا تو تب وہ اس کو کھا لیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ پرندوں کو دیکھتے ہو نا، صبح یہ اپنے گھونسلوں سے اڑتے ہیں تو ان کی پوٹیں جو ہوتی ہیں، پیٹ جو ہوتے ہیں وہ خالی ہوتے ہیں، اور جب شام کو لوٹتے ہیں تو یہ پیٹ بھر کے لوٹتے ہیں۔ کیا ہے کہ اگر تم اسی طرح اللہ تعالیٰ پہ توکل کر رہو نا، جس طرح ان پرندوں کا اللہ پہ توکل ہے کہ روزی اللہ نے دینی ہے، پر مارو نکلو باہر، ٹھیک ہے، وہ کبھی کچھ کھلا دے گا، کبھی کچھ کھلا دے گا، لیکن کھلانا کس نے ہے، اسی نے کھلانا ہے۔ فرمایا اس طرح اللہ تعالیٰ رزق دے تمہیں جس طرح پرندوں کو اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے۔ کوئی کارخانہ، کوئی فیکٹری، کوئی دکان، کوئی ملازمت، کوئی جناب مربے شربے کچھ بھی نہیں ہے ان کا، لیکن پیٹ بھر کے سوتے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ پہ توکل اور بھروسہ ہے، اور انسان کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ پہ توکل اور بھروسہ نہیں ہے،
یہ سمجھتا ہے کہ پورے 24 گھنٹوں میں اگر 1 گھنٹہ نماز کے لیے، کوئی آدھا گھنٹہ تلاوت کے لیے، کوئی 15-20 منٹ وہاں بیٹھ کے کوئی اذکار کر لیے تو شاید میری رزق روٹی کے اندر ہے کمی ہو جائے گی یا میرا رزق تنگ کر دیا جائے گا۔ فرمایا ان جانوروں کو دیکھ لو، کسی کے پاس ایسا بندوبست نہیں ہے جو انسان کے پاس ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ پہ کتنا توکل اور بھروسہ رکھتے ہیں۔ اور انسان کو کیا ہو چکا ہے، اللہ یرزقھا و ایاکم، انہیں بھی اللہ رزق دے رہا ہے، اور فرمایا تمہیں بھی رزق دینے والا کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہی ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور پھر جب کہیں کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے انسان کو تو انسان اس کو پکارتا ہے تو وہ تو کیڑیوں کی فریادوں کو بھی سن کے بارشیں نازل کرنے والا ہے، وہ تو پتھروں میں کیڑوں کو بھی روزی روٹی دینے والا ہے۔ چاہے جائے کہ کوئی انسان ہو اور وہ اللہ تعالیٰ سے مانگے اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کرم و فضل کرنے والے ہی ہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان مکے والوں سے پوچھیں کہ آسمانوں کو، زمین کو، سورج اور چاند کو کس نے بنایا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ بے ساختہ اور ایک ہی بات ہے جس کا انکار یہ نہیں کرتے اور نہ ہی ان کے عقیدے میں یہ چیز شامل ہے۔ یہ کیا کہیں گے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ سارے کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب کچھ لوگوں نے دھوکہ دینے کی یہ کوشش کی، وہ تو اللہ کو مانتے نہیں تھے، وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، اس وجہ سے وہ کافر تھے، یہ ان کا شرک تھا، ٹھیک ہے۔ وہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، اور جا بجا اللہ نے اس کا ذکر کیا، اور پیچھے ہم سورہ 20ویں پارے کے آغاز میں وہاں بھی ہم پڑھ رہے ہیں، اور یہاں بھی یہ دیکھ لیں 2-3 جگہ پہ یہ چیز آ رہی ہے کہ آپ ان سے پوچھیں کہ یہ کس نے، تو فرمایا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہاں پہ لام بھی تاکید کا ہے اور اس کے بعد نون ثقیلہ، یہ بھی عربی زبان میں یعنی گرامر کے اعتبار سے تاکید کے لیے آتا ہے کہ ضرور بے ضرور ان کا یہی ہی جواب ہوگا کہ یہ سارے کام کس نے کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں۔ پھر جب یہ سارے کام اللہ نے کیے ہیں تو فرمایا فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، تمہارا رزق آسمان سے بارش کے ذریعے، زمین سے اس کے ذریعے ہوتا ہے، یعنی بیج کھاد اور اناج اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو پیدا کرتا ہے، ان کے ذریعے ہوتا ہے، تو یہ سارے کے سارے بنانے والا اللہ ہے، تو پھر رزق بھی کس کے اختیار میں ہوا؟ اس اللہ کے اختیار میں ہوا نا، جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے، تو پھر یہ سب کچھ اس کا اختیار ہے اور اس کے ہی قبضہ قدرت میں ہے۔ تو فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له، اب یہ آسمان کا یعنی بارش کا، سورج کی، اس کی شعاؤں کا، اور چاند کا، اور اسی طرح جو ہے زمین کا، اس رزق کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو فرمایا کہ رزق فراخ کرنے والا کون ہے؟ فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جس کے لیے چاہے وہ فراخ کر دے وَيَقْدِرُ لَهُ، اور جس کے لیے چاہے اس کو کیا کر دے، تنگ کر دے، تو یہ اس کا اختیار ہے۔ ان اللہ بكل شيء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اگر فرمایا کہ اگر ان سے آپ پوچھیں کہ آسمان سے بارشیں نازل کرنے والا کون ہے، پانی کون اتارتا ہے، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ، اس کے بعد پھر زمین کو جو بنجر ہوتی ہے، جو کچھ مرضی آپ اس میں ڈال دیں، جب زمین کے اوپر پانی نہیں برسے گا تو وہ قیمتی سے قیمتی بیج بھی ڈالا ہوا اس میں کیا ہو جائے گا، ناکام ہو جائے گا۔ لیکن آسمان سے اللہ پانی برساتا ہے، اور اس پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک دانے میں سے 700 دانے تک ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کی مثال دی ہے، وہ پیدا کر دیتا ہے، اور پیدا کرنے والا کون ہوا پھر؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو پھر رزق عطا کرنے والا کون ہے؟ جو یہ پیدا کر رہا ہے وہی رزق عطا کرنے والا ہے۔ تو فرمایا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اس مسئلے میں بھی یہ کہیں گے کہ یہ کام بھی تو اللہ کرتا ہے۔ تو فرمایا ان کو کہو پھر الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اور یہ کہا کرو کہ فلانے دا کرم نہیں، فلانے دا کرم نہیں، فلانے دی کرم دے بجائے یہ جملہ بولا کرو کہ یہ ہمارے اللہ کا فضل ہے، الحمدللہ، اس اللہ کا شکر ہے جس نے یہ کچھ ہمیں عطا کیا۔ بل اکثرہم لا یعقلون، بلکہ اس کے باوجود اکثر لوگوں کی اکثریت ایسی ہے کہ جو کیا کرتے ہیں، عقل و شعور نہیں رکھتے، کھاتے اللہ کا ہیں، گاتے غیر اللہ کا ہیں، کھاتے اللہ تعالیٰ کا ہیں، نام غیر اللہ کے لگا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کو استعمال کر کے اسی کی نافرمانی اور بغاوت والی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بے شعورے اور لا عقل اور کم فہم لوگ ہیں کہ جو کم از کم جو اس کا فرضی حق ہے، یعنی جو اس کے عبادت والا، وہ بھی ادا کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کی تنگی رزق سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور صدق اللہ العظیم۔